حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ اور دادا کے پاس لوٹانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ غیب سے ندا آئی، اے مکہ کی سرزمین تجھے مبارک ہو، آج سے تیرا نور کمال اور تیرا چاند واپس آ رہا ہے۔ آج سے مکہ کی سرزمین قحط سے محفوظ ہو گئی اور اب قیامت تک خزانوں سے مالا مال ہو گئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حرم کعبہ کے متصل پہنچیں تو ایک آواز سنی، اے حتیم کعبہ تجھے بہت بہت مبارک ہو، آج آفتاب جود و سخا شاہ جواں دولت تشریف لاتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ مکرمہ کے قرب و جوار کے قریب پہنچیں تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ بٹھا دیا اور خود قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں۔ جب آپ واپس آئیں تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر موجود نہیں پایا جہاں پر آپ چھوڑ کر گئی تھیں۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرا گئیں اور آپ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہنے لگیں، یہاں میرا بچہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون سا بچہ؟ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، وہی بچہ جو میرے ساتھ تھا، جس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جو میرا سرمایہ افتخار، میرا مخزن اعتبار اور میرا باعث روزگار تھا۔ اس کو میں اس کی والدہ ماجدہ کے پاس لوٹانے کے لیے لائی تھی، وہ ابھی تو یہاں پر ہی تھا، اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دوں گی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر ادھر تلاش کیا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نہ مل سکے تو وہ نا امید ہو گئیں اور محمد محمد کہہ کر رونے لگ گئیں۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کیوں نالہ و شیوہ کر رہی ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ان سے کہا، میں نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو ایک مدت تک دودھ پلایا ہے، اب میں انہیں لے کر ان کی والدہ اور دادا کی سپرد کرنے آئی تھی، لیکن وہ مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، رونا بند کرو اور غم نہ کھاؤ، میں تمہیں اس کی رہنمائی کرتا ہوں، جہاں وہ ہوں گے اگر اس نے چاہا تو ممکن ہے کہ تمہیں ان تک پہنچا دے۔ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، میری جان تم پر قربان ہو، بتاؤ وہ کون ہے؟ بوڑھے شخص نے کہا کہ وہ بڑا بت ہے جس کا نام ہبل ہے، وہ بڑا بلند مرتبے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارا فرزند کہاں ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، تیری خرابی ہو، کیا تو نہیں جانتا کہ اس فرزند کی ولادت کی رات بتوں پر کیا گزری تھی؟ وہ سب ولادت کی رات اوندھے گرے ہوئے تھے۔ اس پر بوڑھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی اس بت کے پاس لے گیا اور اس کے گرد چکر لگوایا۔ چکر لگوانے کے بعد اس نے بت سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ہبل بت نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ سر کے بل گر پڑا اور دوسرے تمام بت بھی اوندھے ہو کر گر پڑے۔ ان کے خول سے یہ آواز آئی، اے بوڑھے ہمارے سامنے سے دور ہو جا اور اس فرزند جلیل کا نام ہمارے سامنے نہ لے، کیونکہ ان کی ذات مبارک کے ہاتھ سے ہماری ہلاکت، تمام بتوں کی تباہی اور تمام پجاریوں کی بربادی ہوگی۔ ان کا رب انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور وہ ہر حال میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتی تھیں کہ جب سردار عبد المطلب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو ان پر کیا گزرے گی۔ آخر وہ سردار عبد المطلب کے پاس گئیں تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے حلیمہ، تو مجھے پریشان دکھائی دے رہی ہے اور ہمارا محمد تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو الحارث، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب اچھی طرح لا رہی تھی۔ جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو میں انہیں بٹھا کر قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ واپسی پر وہ غائب تھے۔ میں ان کی جستجو اور تلاش میں بہت زیادہ سرگرداں رہی مگر کوئی خبر نہ پا سکی۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو آواز دی، اے آل غالب میرے پاس آؤ۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو قریش نے کہا، اے سردار آپ کو کیا معاملہ درپیش ہے؟ اس پر سردار عبد المطلب نے فرمایا، میرا فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے میرے ساتھ چلو۔ قریش نے کہا، سردار آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کے بیٹے کو جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں میں تلاش کریں گے۔ قریش کے پرجوش نوجوانوں نے سردار عبد المطلب سے قسمیں کھائیں کہ جب تک ہم آپ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش نہیں کر لیتے، نہ ہم کھانا کھائیں گے، نہ ہی نہائیں گے اور نہ ہی کوئی خوشبو استعمال کریں گے۔ جب سردار عبد المطلب اور تمام قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں ناکام ہو گئے اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پر بھی نہ ملے تو سردار عبد المطلب مسجد حرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے تو طواف کیا اور پھر بارگاہ الہی میں التجا کی، اے میرے پیارے رب کریم، میری کسی سواری پر سوار ہو کر چلے جانے والے سوار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر لوٹا دے
اور تو مجھ پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ سردار عبد المطلب نے ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ اے لوگو غم نہ کھاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا محافظ ہے، وہ آپ کو اپنی حفاظت سے کبھی دور نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ہاتف غیبی مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اس نے کہا تہامہ کی وادی میں ایک شجر جمن کے نیچے تشریف فرما ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی تہامہ کی جانب چل دیے۔ راستے میں ورقہ بن نوفل ان کے سامنے آئے، وہ بھی ان کے ہمراہ ہو لیے، یہاں تک کہ جب وادی تہامہ پہنچے تو دیکھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں اور اس کے پتے چن رہے ہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، اے فرزند تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میری جان تم پر قربان ہو، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پر اپنے آگے بٹھایا اور خوشی خوشی مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ ننھے حضور کے ملنے پر سردار عبد المطلب نے بہت سا سونا اور بے شمار اونٹ صدقے میں دے دیے اور آپ کے ملنے کی خوشی میں بکریاں اور گائے ذبح کر کے اہل قریش کی ضیافت کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سردار عبد المطلب سے واپسی کی اجازت چاہی تو انہوں نے خوش ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم قسم کے انعام و اکرام سے مالا مال کیا اور وہ خوشی خوشی اپنے قبیلے کی جانب لوٹ گئیں۔ ناظرین، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہمراہ لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ننھال کو دیکھیں اور اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کی زیارت بھی کریں۔ اس سفر میں ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بجا لاتی تھیں۔ 3 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ 2 اونٹوں پر سوار ہوا اور مدینہ منورہ پہنچ کر دار نابیہ میں قیام پذیر ہوا اور پھر وہاں 1 ماہ تک قیام فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس مقام پر پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد عتم بنی نجار کا بلند ٹیلہ دیکھا تو اسے پہچان لیا اور فرمایا، میں بچپن میں یہاں آنے پر ان ٹیلوں کے درمیان اپنے ننھال کی ایک انیسہ نامی بچی کے ہمراہ کھیلتا رہا تھا۔ میں اپنے ماموزاد بھائیوں کے ساتھ یہاں تھا تو وہ ایک پرندے کو یہاں سے اڑاتے تھے جو کہ اس ٹیلے پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نابغہ مکان کو دیکھ کر فرمایا، یہاں میری امی جان مجھے ہمراہ لا کر ٹھہری تھیں اور اسی مکان میں میرے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے۔ اس وقت میں بنی بن عدی نجار کے تالاب میں خوب تیرتا رہا تھا۔ قوم یہود کے افراد وہاں پر یکے بعد دیگرے آتے اور فخر کون و مکان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے غور سے دیکھتے تھے۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ان میں سے ایک کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہی شہر مدینہ ہی ان کا دارالہجرت ہے۔ میں نے اس وقت سے اس یہودی کی بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھا۔ یثرب میں کچھ دن گزارنے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئیں، مگر جب مقام ابواہ پر پہنچیں تو آپ کا وصال ہو گیا۔ مقام ابواہ پر ہی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے سایہ عاطفت سے بے نیاز ہو کر حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ حدیبیہ کے موقع پر مقام ابواہ پر گزرے تو آپ فرمانے لگے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ ماجدہ کے مزار مبارک کی زیارت کا اذن دیا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور مزار اقدس کو مٹی وغیرہ ڈال کر درست فرمایا۔ اس موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا میہ برسنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو زار و قطار رونے لگ گئے۔ عرض کیا گیا، حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا، مجھے ان کا بوقت وصال حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنا اور مجھے بار بار پیار کرنا اور مجھے دوران سفر ہی راہ میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جانا یاد کر کے رحمت و رکت طاری ہوئی اور میں رونے لگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرأت رکھتا تھا۔ لیکن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتے تھے بلکہ آپ کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش عبد المطلب کو گوارا ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ سلاتے اور آپ کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ اسی دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے اس طرح لکھا ہے،
بنو مدلج قبیلے کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ انہوں نے جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا، زمین پر اس کے نقوش دیکھ کر وہ فوراً ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا، اپنے اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت حفاظت کرنا، کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس کے قدم سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس موقع پر اپنے بیٹے ابو طالب کو خصوصی طور پر متوجہ کیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے سن یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اگر تمہیں اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا پڑے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کا نشان پا ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی تصویر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو خصوصی طور پر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اے برکہ کبھی بھی میرے بیٹے کی دیکھ بھال میں غفلت نہ کرنا، میں نے اسے چند لڑکوں کے ساتھ فلاں بیری کے درخت کے پاس پایا ہے، اور اہل کتاب کا یہ خیال ہے کہ میرا یہی بیٹا اس امت کا آخری نبی ہے۔ حضرت عبد المطلب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے تو اپنے پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گئے ہوتے تو جب تک آپ واپس نہ آ جاتے حضرت عبد المطلب اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایسے موقع پر عبد المطلب کہا کرتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ناظرین، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار عبد المطلب کے زیر سایہ محبت و شفقت پا رہے تھے تو اسی دوران آپ کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ ابن جوزی کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ آنکھیں دکھنے پر مکہ میں علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لوگوں نے عبد المطلب کی خدمت میں عرض کیا، حکاز کے قریب ایک کون سال تجربہ کار راہب رہتا ہے، آپ ان سے اپنے پوتے کا علاج پوچھیں، یہ راہب علاج چشم کے لیے بہت مشہور ہے۔ سردار عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر عکاز کی طرف چل پڑے۔ شام کے وقت وہاں پہنچے، لوگوں سے راہب کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک سال تک اپنے مکان میں بند رہتا ہے اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ جب سردار عبد المطلب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے اس راہب کے مکان میں پہنچے تو آپ نے واقعی مکان کو بند پایا، لیکن ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ راہب گھبرایا ہوا باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر سردار عبد المطلب کو دیکھ کر آپ کے پاس آیا اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد سردار عبد المطلب سے پوچھنے لگا، یہ کس کے فرزند ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ میرا سب سے پیارا پوتا ہے، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اور اس کے علاج کے لیے میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ اس پر راہب کہنے لگا، آپ اپنے نور چشم کو لے کر ایسے شخص کے پاس آئے ہیں جو خود طالب علاج ہے، آپ ان کی شان و عظمت سے واقف نہیں ہیں، یہ خود جہاں بھر کے طبیب ہیں اور ان کا دہن مبارک خود چشمہ شفا ہے۔ آپ انہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگائیں اور پھر ان کے معجزانہ اثرات کو دیکھیں۔ میری طرف سے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے خاندان میں ایسی معزز ہستی پیدا ہوئی ہے جس کی انقلاب آفرین صدا سے مشرق و مغرب گونج اٹھیں گی اور دین و دنیا کی برکتیں جس کے قدموں میں خاک لوٹیں گی۔ اس بچے کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دنیا میں ایک عظیم الشان کام کے لیے بھیجا ہے، یعنی جو کام سابق انبیاء کرام علیہ السلام انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ راہب نے مزید کہا کہ جب آپ اپنے پوتے کے ساتھ میرے مکان میں تشریف لائے تو میں اس وقت عبادت میں مصروف تھا۔ اچانک میرے مکان میں زلزلہ آنے لگا اور میں گھبرا کر باہر نکل آیا۔ اگر میں باہر نہ نکلتا تو شاید چھت کے نیچے دب کر مر جاتا۔ یہ واقعہ ان کی حیرت انگیز بزرگی کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے۔ سردار عبد المطلب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر واپس تشریف لائے اور آپ کا دہن مبارک آپ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ ناظرین، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 7 سال کی تھی تو یہودیوں نے آپس میں کہا، ہم نے تو اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ حرام اور مشتبہ غذاؤں کو پیغمبر ہرگز استعمال نہیں کرتے، لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک چوری کا مرغا منگوایا اور اسے پکا کر سب کو دعوت دے دی۔ سب نے اسے کھایا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہودیوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے حرام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور امتحان لینے کے لیے اپنے پڑوسی کا مرغ پکڑ لیا اور اپنے دل میں کہا کہ یہ غذا مشتبہ ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا اس کی قیمت بعد میں ادا کریں گے۔ اس کھانے کو بھی سب لوگوں نے بڑے شوق سے کھایا مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ یہودیوں نے جب دوبارہ اس کا سبب پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ غذا مشتبہ ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا، یہ بچہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے اور اس کی شان نرالی ہے۔
इस दावत में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के सामने वो गोश्त आया था जो किसी बुत के नाम पर ज़िबा किया गया था, तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इसे खाने से मना कर दिया। नाज़रीन, कुरैश पर लगातार चंद साल ऐसे गुजरे हैं जिनमें बारिश वगैरह बिल्कुल नहीं हुई। कहत साली और खुश्की की वजह से शीरदार जानवरों के दूध खुश्क हो गए, बल्कि हड्डियां भी मग़ज़ से खाली होकर सूख गईं। रकीका बयान करती हैं कि एक रात मैं सोई हुई थी या अभी ऊँघ और नाआस की हालत में थी कि आवाज़ देने वाले को बुलंद और सख्त लहजे में यूं ऐलान करते हुए सुना, ऐ जमात कुरैश, तुम्हारे अंदर मबऊस होने वाले नबी का ज़माना खुरूज करीब आ चुका है और ये उनके ज़ुहूर के वक्त तलू होने वाले सितारों का वक्त है। लिहाजा तुम जल्दी पानी और खुशहाली का मुंह देखो और उसके लिए हीला साजी और चारागरी करो। चारा साजी की सूरत यह है कि अपने अंदर एक ऐसा शख्स तलाश करो जो दरमियाने कद का है, मजबूत आज़ा और भरपूर जिस्म वाला है, सफ़ेद चमकीली रंगत और लंबी और घनी पलकों वाला है, उसकी ढलवान रुखसारें और लंबी और बुलंद नाक है। वो साहिब फ़ख्र हैं, मगर उसे खामखा ज़ाहिर करने के दरपे नहीं होते, बल्कि सब्र व इस्तकामत और हिल्म व वक़ार का इजहार फरमाने वाले हैं। ये उनकी मखसूस हैयत व कैफियत है जो लोगों को उनकी तरफ दलालत और रहनुमाई करती है। वो हस्ती जिनके ये औसाफ बयान किए गए हैं अपने लख्ते जिगर नूर नज़र को साथ लेकर घर से बाहर निकले और हर कबीला व खानवादा का एक एक फ़र्द उनके साथ चलना चाहिए, जो अच्छी तरह गुस्ल करके खुशबू लगाकर हजर अस्वद का इस्तलाम करने के बाद कोहे अबू कुबैस पर चढ़ें। वो बारिश की दुआ करें और कौम उनकी दुआ पर आमीन आमीन कहती रहे, फिर तुम्हें जितनी बारिश हो उतनी हासिल हो जाएगी। रकीका कहती हैं, मैं सुबह उठी तो अल्लाह जानता है कि बड़ी खौफजदा थी। मेरे बदन पर रोंगटे खड़े थे और अक्लो फ़हम ज़ायल होने को था। मैंने लोगों को ख्वाब बयान किया और उस शख्स के मुतालिक पूछा। मुझे हरम पाक और उसकी हुर्मत व इज़्ज़त की कसम। एक शख्स मेरा ख्वाब सुनकर कहने लगा, ये शख्स तो सिर्फ और सिर्फ शैबतुल हम्द यानी अब्दुल मुत्तलिब हैं। फिर कुरैश के गिरोह दर गिरोह उनकी खिदमत में हाजिर होने लगे और हर कबीले और खानवादे से एक एक शख्स उनकी बारगाह में पहुंचने लगा। गुस्ल किया, खुशबू लगाई, हजर अस्वद का इस्तलाम किया और कोहे अबू कुबैस पर चढ़ने लगे। लोग कसरत तादाद की वजह से दोनों जानिब से तेजी के साथ ऊपर जा रहे थे। फिर जब सारे लोग पहाड़ की चोटी पर मुतमक्कन हो गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआ के लिए हाथ उठाकर खड़े हो गए और उनके साथ शरीक दुआ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो कि अभी बच्चे थे मगर तवाना और मजबूत जिस्म वाले थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया, ऐ हाजात को पूरा करने वाले और करबो बला को दूर करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू खूब जानने वाला और दूसरों को जतलाने वाला है। तुझे बताने की जरूरत नहीं है, तू ही हर एक के सवाल और हाजत की उम्मीद का है और बुखलो कंजूसी से पाक है। ये तेरे बंदे हैं जो तेरे हरम की पहाड़ियों पर खड़े होकर तेरे जनाब में अपनी कात साली की शिकायत पेश कर रहे हैं, जिसने ना कोई ऊंट छोड़ा और ना भेड़ बकरी। अब ना कुछ खाने को मिलता है, ना पीने के लिए और ना सवारी के लिए। लिहाजा ऐसी कसीर मूसलाधार बारिश अता फरमा जो खेतों को सैराब कर दे और हमें खुशहाल बना दे। रकीका बयान करती है कि मुझे काबा की कसम, सब लोग अभी उसी जगह पर खड़े थे कि आसमान गोया पानी के साथ फट पड़ा। आसमान ने पानी के दहाने खोल दिए और वादी पानी की मौजों के साथ चिंगाड़ रही थी। मैंने कुरैश के बुजुर्गों और सरदारों अब्दुल्ला बिन जदान, हरब बिन उमैया और हशाम बिन मुगीरा से सुना कि वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कहते थे, ऐ वादी बथा के सरदार व मालिक, तुझे मुबारक हो, तुम्हारी वजह से अहले बथा को जिंदगी नसीब हुई। ये सारा लुत्फ़ करम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से था, क्योंकि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ के साथ साथ आमीन कहते जा रहे थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात कवारा नहीं थी कि मेरा महबूब मुझसे मांगे और मैं उसे अता न करूं। नाज़रीन, इब्ने कल्बी से मरवी है कि जब सैफ बिन ज़ी यज़न अर्ज़ यमन का मालिक बना और उसने हबशियों को हलाक और तह तह कर दिया तो अशराफ कुरैश और रोसाए अरब उसको जफ़र और फतह मंदी की तानियत और मुबारकबाद देने के लिए उसके पास यमन पहुंचे। वफ़द कुरैश में 5 उलमा और रोसा थे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, उमैया बिन अब्द शम्स, अब्दुल्ला बिन जदान, खुवैलद बिन सुवैद और वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ोहरा। ये लोग चलते चलते जब सनआ में पहुंचे तो सैफ बिन ज़ी यज़न भी वहीं कसरे गमदान में क़याम पजीर था और ये कसर उन कसूर महल्लात में से था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ने बिल्कीस के लिए तैयार किए थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों ने वहीं ऊँटों को बिठाया और सैफ के दरबार में हाजिरी की इजाज़त मिलने के बाद दाखिल हुए। करीब पहुंचे तो देखा कि वो सुनहरी तख्त पर बैठा है और उसके इर्द गिर्द अशराफ और वसाए यमन सुनहरी कुर्सियों पर बैठे हैं। उसने अंबर से अपने जिस्म को मुअम्बर किया हुआ था और कस्तूरी की खुशबू उसकी मांग से महक रही थी। सब ने उसको तहिया और सलाम दिया और शाही आदाब बजा लाए। फिर इस वफद के लिए सुनहरी कुर्सियां बिछा दी गईं और सिवाय अब्दुल मुत्तलिब के बाकी सब बैठ गए। आप सैफ के सामने खड़े रहे और कुछ कहने की इजाज़त तलब की।
آپ سے کہا گیا اگر بادشاہوں کے سامنے کلام کرنے کے آداب اور طریقے آتے ہیں تو جو بات کہنا چاہتے ہو کہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عظیم الشان محل عطا فرمایا ہے اور تجھے ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ بنایا ہے۔ اے بادشاہ، ہم اہل حرم ہیں اور بیت اللہ کے مجاور اور خدام ہیں۔ ہمیں تیری طرف وہ فرحت و مسرت لے آئی ہے جو ان مشکلات اور مصائب کے دور ہونے سے حاصل ہوئی جنہوں نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی تھی، مگر ہم تمہیں صرف ہدیہ دینے والا وفد ہیں، تجھے اپنے مصائب و مشکلات سنا کر پریشانی میں ڈالنے والا وفد نہیں ہیں۔ سیف بن زیجز نے کہا کہ تم وادی بطحا والے قریش ہو؟ آپ نے ہاں میں جواب ارشاد فرمایا۔ سیف بن زیجز نے مرحبا اور خوش آمدید کہا اور کہا تم اپنے گھر میں آئے ہو، یہاں کی سواریاں اور ساز و سامان تمہارا ہے، زمین ہی نرم نہیں اس کے باسی بھی نرم دل اور نیک خصلت ہیں۔ شہنشاہ بڑا سخی ہے اور عظیم و کثیر عطیات دینے کا عادی ہے۔ میں نے تمہاری بات سنی اور تمہاری فضیلت و برتری کا اندازہ لگایا، تم شرافت و عزت کے حامل ہو اور تعریف و تکریم کے لائق ہو۔ تم جب تک یہاں قیام کرو تمہیں عزت و اکرام سے مہمان بنایا جائے گا، اور جب تمہاری واپسی ہوگی تو تمہیں عظیم عطیات پیش کیے جائیں گے۔ پھر سیف بن یزن نے ان کے متعلق خدام کو حکم دیا کہ انہیں عزت و تکریم کے ساتھ بٹھاؤ اور آرام کا انتظام کرو۔ یہ وفد 1 ماہ تک وہاں رہا، مگر سیف بن یزن نے ان کو کبھی دربار میں نہ بلایا۔ ایک صبح سو کر اٹھا تو فوراً عبد المطلب کے پاس آدمی بھیجا کہ تم اکیلے میرے پاس آؤ۔ جب حضرت عبد المطلب پہنچے تو وہ بھی تنہائیوں میں بیٹھا تھا، کوئی دوسرا شخص اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ کہنے لگا اے عبد المطلب، میں اپنے علمی اسرار میں سے ایک بھید اور راز تم پر ظاہر کرتا ہوں۔ اگر کوئی دوسرا شخص تمہاری جگہ ہوتا تو کبھی یہ راز اس پر آشکار نہ کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم رازدان ہو اور ایسے اسرار و رموز کو پوشیدہ رکھنا جانتے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا وہ کیا راز ہے؟ سیف بن زیجز نے کہا کہ ہماری کتابیں جو یقیناً سچی ہیں اور وہی آسمانی اور علوم قدیمیہ پر مشتمل ہیں، ان کے مطابق تمہاری اولاد میں سے ایک نبی مبعوث ہوں گے اور تمہارے قبیلے سے ایک رسول ظاہر فرما ہوں گے۔ ان کا نام احمد اور محمد ہوگا۔ اسی زمانے میں ان کی ولادت ہوگی اور عین ممکن ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہوں۔ ان کے والدین بالکل آغاز عمر میں داغ مفارقت دے جائیں گے اور ان کے دادا جان اور پھر چچا جان ان کی کفالت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اعلانیہ مبعوث فرمائے گا اور ہم میں سے ان کے انصار اور خدام پیدا فرمائے گا۔ ان کے معاون اور مددگار عزت پائیں گے اور ان کے دشمن ذلت و رسوائی کا شکار ہوں گے۔ ان کے وقت ولادت میں آتش پرستوں کا معبود یعنی آتش سرد ہو جائے گی، وہ لات و منات اور دیگر اوثان و اصنام کو توڑ دیں گے۔ ان کا حکم سراسر عدل و انصاف ہوگا، معروف و خیر کا حکم دیں گے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تمہارا رتبہ بلند ہو، فضل و احسان دائم ہو، تمہاری عمر دراز ہو، کیا آپ مجھے مزید تفصیل بتا سکتے ہیں؟ سیف نے کہا خدا کی قسم تم اس نبی کے دادا جان ہو اور اس امر میں غلطی اور خلاف واقعہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عبد المطلب بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے جھک گئے۔ سیف نے کہا سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ٹھنڈا رکھے اور تمہاری عمر دراز کرے۔ کیا ان علامات میں سے کسی کو تم نے محسوس کر لیا ہے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہاں، میرا ایک نور نظر تھا جس کے ساتھ مجھے بڑی محبت تھی۔ میں نے اپنی قوم میں سے ایک بڑی باعزت خاتون کے ساتھ اس کی شادی کی جس کو آمنہ بنت وہب کہا جاتا تھا۔ ان سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام میں نے محمد رکھا۔ اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور ان کا کفیل میں ہوں۔ سیف بن زیجز نے کہا کہ جو راز میں تیرے سامنے فاش کر رہا تھا، تیرے پوتے اس راز کی تفصیل اور تعبیر ہیں۔ ان کا خاص خیال رکھنا اور ان کے دشمنوں پر نظر رکھنا، اگرچہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو اپنے برے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اگر مجھے اس امر کا یقین نہ ہوتا کہ موت کا مضبوط ہاتھ ان کی دعوی نبوت سے پہلے ہی میرے محل وجود کو دار فانی سے اکھاڑ پھینکے گا تو میں اپنے سواروں اور پیادوں سمیت ان کے دار ہجرت یعنی یثرب میں جا کر آباد ہو جاتا اور پھر اسی کو اپنا دار السلطنت بنا لیتا، کیونکہ مجھے اپنے آباء و اجداد کی کتابوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا امر نبوت وہیں جا کر پایا تکمیل کو پہنچے گا اور وہی لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد بادشاہ یمن نے حضرت عبد المطلب کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس وفد کے ہر رکن کو 200 اونٹ، 10 حبشی غلام، 10 رتل سونا اور 2 حلے یمنی چادروں کے عطا کر دیے، اور حضرت عبد المطلب کو باقی صاحبان کا مجموعہ بطور ہدیہ و نذرانہ پیش کر دیا اور کہنے لگا اے عبد المطلب، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو جائیں تو ان کی حالت و کیفیت سے مجھے باخبر کرنا۔ پھر عبد المطلب یہ تحائف لے کر دیگر صاحبان قریش کے ساتھ مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ حضرت عبد المطلب کافی عمر رسیدہ تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا آخری وقت آ گیا۔
آخری وقت میں حضرت عبد المطلب نے اپنے تمام اہل و عیال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ خصوصی طور پر جناب ابو طالب کو مخاطب کر کے کہا، اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آپ بھی اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کی طرح غم سے نڈھال ہو گئے۔ عبد المطلب کے آخری لمحات میں ان کے سب بیٹوں نے ان کے سامنے ان کی جدائی کے احساس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ اشعار کہے۔ عبد المطلب سب کا کلام سنتے رہے۔ جب ان کی بیٹی امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، زبان بھی ہل نہیں سکتی تھی، مگر وہ ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نقاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کی۔ پھر یہ اشعار سنتے سنتے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال پر پورے مکہ میں اداسی چھا گئی۔ عبد المطلب نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کی عمر 110 سال تھی۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو ایک مجمع اس کے ساتھ تھا۔ مکہ کے باہر حجون کے مقام پر انہیں دفن کیا گیا۔ ایمن بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس روز حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ عبد المطلب کے تابوت کی روانگی کے وقت زار و قطار رو رہے تھے۔ پھر جنازے کے ساتھ تابوت کے پیچھے پیچھے چلے، اس وقت بھی آپ مسلسل رو رہے تھے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، کیا آپ کو عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ میرے جد امجد عبد المطلب کی وفات حرب الفجار سے پہلے ہو گئی تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد بنو امیہ دنیاوی اقتدار کے لحاظ سے بنو ہاشم پر غالب آ گئے۔ اب قریش کی سیادت عبد المطلب کی بجائے ابو سفیان کے والد حرب کے ہاتھ میں آ گئی، جو بنو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناصب ریاست و سیادت میں سے بنو ہاشم کے پاس صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا رہ گیا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عباس ابن عبد المطلب کے ہاتھ میں رہا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے آخری لمحات میں اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کی تحویل میں دے دیا تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور پھوپھیاں مختلف ماؤں سے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے۔ حقیقی چچا ہونے کے علاوہ بھی ابو طالب بہت حوصلہ مند، نرم مزاج اور صلہ رحمی کے معاملے میں معروف تھے۔ فطری طور پر عبد المطلب کو اپنی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یتیم پوتے کی سب سے زیادہ فکر تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا کہ اب محمد بن عبداللہ تمہاری تحویل میں ہے، اس سے محبت کرنا اور اس کی بہترین انداز میں دیکھ بھال کا اہتمام کرنا۔ جناب ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت کے عین مطابق سرپرستی کا حق ادا کیا۔ وہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے یتیم بھتیجے محمد بن عبداللہ کی دیکھ بھال اور سرپرستی فرماتے تھے۔ جب کہیں جاتے تو اپنے ساتھ رکھتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے اور سونے کے وقت میں بھی انہیں اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 یا 8.5 سال تھی۔ حضرت ابو طالب اپنے بچوں میں سے کسی کو کھانے کے وقت موجود نہ پاتے تو کبھی فکر مند نہیں ہوتے تھے، البتہ اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو کھانے کے وقت گھر پر نہ دیکھتے تو دسترخوان کی طرف اس وقت تک ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوا نہ لیا جاتا۔ جناب ابو طالب کہا کرتے تھے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں موجود نہ ہوتے تو اہل خانہ بہت زیادہ کھانا کھانے کے باوجود خود کو سیر نہ سمجھتے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں تھوڑے کھانے سے بھی آسودگی اور اطمینان مل جاتا اور کافی کھانا بچ بھی جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ابو طالب اس بات سے خوش ہو کر آپ سے کہا کرتے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک تیرے اندر بہت برکات ہیں۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کی قیادت متفقہ طور پر ابو طالب کے سپرد ہوئی۔ سردار قبیلہ ہونے کی وجہ سے بطحا میں ابو طالب کی مجلس لگتی تھی تو وہاں ایک گدا بچھایا جاتا تھا جس پر ایک بڑے تکیے سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے جبکہ ابھی ان کے چچا وہاں نہیں پہنچے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے ایک گدا ایک جانب بچھا دیا اور اس کے اوپر لیٹ گئے۔ اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ابو طالب مجلس میں آیا تو گدا غائب پا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے بھتیجے نے لے لیا ہے اور اس پر لیٹ گیا ہے۔ ابو طالب اس بات پر غصہ ہونے کی بجائے مسرت سے کہنے لگے، بطحا کی حلت کی قسم، بلا شبہ میرا یہ بھتیجا نعمت کا قدردان ہے۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی مجلس میں آمد سے پہلے وہ گدا جو ان کے لیے بچھا دیا گیا تھا اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ کی عمر اس وقت کچھ زیادہ نہیں تھی۔ ابو طالب آئے تو اپنے بھتیجے کو وہاں بیٹھا دیکھ کر خوشی سے کہا، قسم ہے قبیلہ ربیہ کے معبود کی، میرا یہ بھتیجا نعمت کی حقیقی قدر جانتا ہے۔
ابو طالب کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا کی وفات سے لے کر خود ان کی وفات تک 42 سال گزارے۔ اس سارے عرصے میں چچا بھتیجے کے درمیان کبھی کوئی خاص اختلاف رائے یا رنجش پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں عظیم المرتبت بھتیجے کا کمال تو ہے ہی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ چچا کی شفقت و محبت اور عظمت و فراخ دلی کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ جب کبھی ابو طالب مکہ مکرمہ سے باہر سفر کے لیے کہیں روانہ ہوتے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس حوالے سے خاص طور پر ایک سفر بڑا یادگار ہے جو شام کی طرف کیا گیا تھا۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے قریب تھی۔ اس سفر کی خاص بات بحیرہ راہب کی آپ سے ملاقات ہے۔ ناظرین، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کو پہنچی تو مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئیں۔ اہل مکہ نے جب خانہ کعبہ کی مرمت شروع کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں حصہ لیا، اور آپ دیگر بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ ابو نعیم ابن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ عمرو بن سعید نے کہا، ایک بار کچھ یہودی سامان خریدنے کے لیے ابو طالب کے پاس آئے اور سامان خریدنے کے معاملات ابھی طے پا ہی رہے تھے کہ اچانک اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بچے ہی تھے۔ یہودیوں نے جب آپ کو دیکھا تو اپنا سارا سامان چھوڑے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے بڑے تعجب سے اپنے ایک ساتھی کو ان کے پیچھے بھیجا اور اس سے کہا کہ ان کو فلاں راستے پر روکو، اور روکنے کے بعد ان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہو کہ بڑے تعجب کی بات دیکھی ہے، پھر اس کے جواب میں دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ جب وہ شخص ان کے پاس پہنچا اور ابو طالب کے کہنے کے مطابق وہی بات کہی تو اس کے جواب میں یہودی کہنے لگے، تم نے کیا عجیب بات دیکھی ہے؟ اس سے زیادہ عجیب بات تو ہم نے دیکھی ہے، ہم نے تو ابھی آخری نبی کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ ناظرین، ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ سوق ذوالمجاز میں ایک بازار تھا جو عرفہ کے نزدیک تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب وہاں جمع ہو کر لین دین کیا کرتے تھے۔ ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں بھی اسی بازار میں موجود تھا اور میرے ساتھ میرے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ مجھے بہت سخت پیاس محسوس ہوئی اور وہاں آس پاس کوئی پانی پینے کا کنواں موجود نہیں تھا۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شدت پیاس کی شکایت کی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ میں نے آپ کے پاس پانی دیکھا تھا، بلکہ ویسے ہی کسی کے ساتھ اپنی تکلیف بانٹنے کے لیے آپ سے اظہار کیا تھا۔ پیاس اور بھوک کی تکلیف سے ہم دونوں ہی دوچار تھے۔ میرے عرض کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جو ابھی بچے ہی تھے، اپنی سواری سے نیچے اترے اور پوچھا، کیا واقعی چچا جان آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا، ہاں پیارے بیٹے، بات اسی طرح ہے۔ اس کے جواب میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایڑی زور سے زمین پر ماری تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف رخ کیا اور مجھ سے فرمایا، پیارے چچا جان، یہ پانی پی لیں۔ میں نے اسی چشمہ فیض سے اپنی پیاس بجھا لی۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ایسا پانی نہ ہی دیکھا تھا اور نہ ہی ایسا پانی کبھی پیا تھا۔ مزید کہتے ہیں کہ میرے سیراب ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اسی جگہ ٹھوکر ماری تو پانی نکلنا بند ہو گیا اور وہ جگہ پہلے کی طرح ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں ابو طالب اور ابو لہب کے درمیان کشتی ہو گئی۔ ابو لہب نے ابو طالب کو بچھاڑ دیا اور ان کے سینے مبارک پر چڑھ کر بے تحاشا مارنے لگا۔ کم سن بھتیجے نے اسے دھکیل دیا۔ اب ابو طالب موقع پا کر اس پر حاوی ہو گئے اور ابو لہب کو مارنے لگے۔ جب معاملہ ختم ہوا تو ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی تیرا چچا ہوں اور وہ بھی، تو نے ان کی طرفداری کیوں کی؟ خدا کی قسم، اب میرا دل تجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا۔ ناظرین، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے تو اس وقت دو اہم واقعات آپ کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ایک دن جب مکہ مکرمہ میں گرمی پڑ رہی تھی تو مکہ میں کسی جگہ گانے کی محفل تھی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھی چرواہے سے بات کر لی کہ وہ بکریوں کی حفاظت کریں تاکہ میں گانے بجانے سے لطف اندوز ہوں۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چراگاہ سے شہر پہنچے تو تھکن اور گرمی سے برا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گئے کیونکہ ابھی محفل شروع ہونے میں وقت تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستانے کے لیے درخت کے نیچے لیٹ گئے تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ پھر جب آپ کی آنکھ کھلی تو اہل سرور اپنی دکان بڑھا چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ کبھی بھی اس طرح کے لہو و لعب میں حصہ لینے کا خیال بھی نہیں فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں ایک بہت ہی سرسبز جگہ تھی جہاں پر کھجوروں کے 2 مقدس درخت تھے جن میں پھل کی بہتات ہوتی تھی۔ وہاں پر ایک بوانا نامی بت بھی نصب تھا۔ لوگ اس بت کے پاس جاتے اور اس کی زیارت کرتے۔
لوگ بوانا بت پر جانوروں کی بھیڑ چڑھاتے، اپنے سر منڈواتے اور مشرکانہ رسوم انجام دیتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس تقریب میں شامل ہونے سے منع فرما دیتے۔ آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھوپھیوں اور چچاؤں کے بے حد اصرار پر وہاں گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو آپ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر جب ظاہر ہوئے تو آپ کے چہرے پر خوف کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ پھوپھیوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں جب بھی اس بت کے قریب جانے لگتا تو ایک سفید رنگ دراز قد شخص میرے قریب آ جاتا اور مجھ سے کہتا، اے محمد پیچھے ہٹ جائیے، اس بت کو ہاتھ مت لگائیے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی ایسی تقریب میں نہیں گئے جہاں بت پر بھیڑ چڑھائی جاتی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ پیلو کے درخت کے پھل چن رہے تھے کہ اسی دوران حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو پھل سیاہ ہو گئے ہیں انہیں لے لو، وہی سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں بھی انہیں چنتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ایک مرتبہ قبیلہ لہبا کا علم کیافہ مکہ مکرمہ میں آیا۔ سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر گئے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے بچوں کے ہمراہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لے گئے۔ اس کیافہ شناس نے سرسری طور پر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ اس نے بے تابی سے کہا، ذرا اس بچے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا ابو طالب نے اس کے اضطراب کو بھانپ کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر بھیج دیا۔ جب اس نے آپ کو نہ پایا تو اس نے کہا، اس کو میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب کے زمانے میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچے ہی تھے کہ اسی دوران مکہ مکرمہ پر سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ ہر طرف قحط کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ خشک سالی نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ درخت مرجھا گئے تھے، جھاڑیاں سوکھ گئی تھیں، پانی خشک ہو کر کنووں کی تہ میں اتر چکا تھا، نخلستان خزاں میں بدل چکے تھے، زمین پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہا تھا، بکریوں کا دودھ ان کے نتنوں میں خشک ہو چکا تھا، ان کا گوشت سوکھ چکا تھا اور ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ وہ بھوک پیاس سے مر رہے تھے، بہتے ہوئے چشمے بھی رک گئے تھے، یعنی ان کا پانی بھی خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں کے چہرے موت کے خوف سے زرد پڑ چکے تھے۔ لوگ اپنے اپنے دیوتاؤں کے آستانوں پر جھک گئے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، ان پر نظر و نیاز چڑھا رہے تھے اور بارش کے لیے رو رو کر التجا کر رہے تھے، مگر کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن حضرت ابو طالب اپنے گھر کے ایک کمرے میں موجود تھے اور اپنے بستر پر نیم دراز تھے۔ ان کے ساتھ ہی دوسرے بستر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیند کے عالم میں تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 9 سال کے قریب تھی۔ آپ کے چہرہ انور پر گرمی کی وجہ سے پسینے کے موتی ڈھلک رہے تھے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایک کروٹ ہوتے تو کبھی دوسری کروٹ۔ جناب ابو طالب اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے بستر پر لیٹے لیٹے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور کہا، اس وقت اتنی شدت کی گرمی میں کون آ سکتا ہے؟ پھر ابو طالب نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ چند آدمی دروازے پر موجود ہیں۔ ان کے چہرے پریشانی سے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا، سردار ابو طالب، یہ سب لوگ آپ کے پاس بڑی آس اور امید لے کر آئے ہیں۔ ابو طالب نے پوچھا، ہاں کہو کیا بات ہے؟ ان سرداروں میں سے جلحمہ بن عرفتہ نے لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی، سردار آپ کو تو معلوم ہے کہ قحط اور خشک سالی نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے مویشی چارے کے بغیر مر رہے ہیں، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے ہیں، ہمارے مویشیوں کے دودھ کے نتنے خشک ہو چکے ہیں، ان کے جسم سوکھ کر پنجر بن گئے ہیں اور ان کی ہڈیاں باہر نکل آئی ہیں، ہماری زمین پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہی ہے، ہم ہر طرف سے کوشش کر کے ناکام ہو چکے ہیں اور بالآخر آپ کے پاس بڑی استمداد لے کر آئے ہیں۔ ابو طالب نے کہا، یہ مدد کا وقت نہیں، دعا کا وقت ہے، تم سب مل کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ انہوں نے کہا، سردار ہم دعاؤں سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے، ہم بتوں کے آگے سر جھکا جھکا کر تھک چکے ہیں، دیوتا ہم سے سخت ناراض ہیں، وہ ہماری دعائیں نہیں سنتے، ہماری اب تک کی تمام کاوشیں بیکار چلی گئی ہیں، ہماری ساری قربانیاں اور نظر و نیاز بھی دیوتاؤں کو خوش نہیں کر سکیں، وہ تو ہم پر عذاب نازل کر رہے ہیں۔ اے سردار، اب تو ہم سب کی امیدیں آپ سے بن چکی ہیں، آپ اپنے والد کے منظور نظر ہیں، تولیت کعبہ آپ کے خاندان میں ہے، سکایا اور رفادہ کا شرف بھی آپ کے حصے میں ہے، خانہ کعبہ کا رب آپ کی بات ضرور سنے گا، آپ دیوتاؤں سے ہمارے لیے بارش کی دعا مانگیں تاکہ اس خشک سالی اور قحط سے ہماری جان چھوٹے، آپ ہی اب ہمیں اس قحط سے نجات دلوا سکتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ جناب ابو طالب ان کو کچھ جواب دیتے کہ ایک نوجوان بولا، میں نے ان سے کہا تھا کہ لات و عزا کے پاس چلو، منات کے پاس چلو، لیکن یہ بوڑھا ہمیں آپ کے پاس لے آیا۔ اس نے ہم سے کہا کہ تم کہاں الٹے جا رہے ہو، حالانکہ ہمارے درمیان باقیہ ابراہیم اور سلالہ اسماعیل موجود ہیں۔ ابو طالب سر جھکائے اہل مکہ کی باتیں سن رہے تھے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر تک سر جھکائے کھڑے رہے، پھر ان سے کچھ کہے بغیر اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے تو ان کے ساتھ ایک 9 سالہ بچہ بھی تھا، جو آپ کے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے۔ وہ عبداللہ جس کی دیت پر 100 اونٹ قربان کیے گئے، لیکن پھر بھی اجل نے انہیں لقمہ بنا لیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شفیق چچا ابو طالب کے ہمراہ باہر آئے تو ان کا چہرہ آفتاب کی مانند چمک رہا تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر جناب ابو طالب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آئے۔ لوگوں کا ہجوم بھی ابو طالب کے ساتھ ساتھ آیا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی دیوار کی پشت سے لگا دیا اور آپ سے کہا، اے میرے بھائی کی نشانی، بارش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا، اور آپ کی دعا کی برکت و فضیلت سے ان لوگوں کی پریشانی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان سے قحط سالی کو ہٹا لے گا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے پشت لگائے کھڑے تھے۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی، گرم ہوا چہروں کو جھلسا رہی تھی، حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے۔ دیوار کعبہ بھی انتہائی گرم تھی، لوگ پسینے سے شرابور تھے۔ اب سارے لوگوں کی نظریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ جناب ابو طالب بھی ٹکٹکی باندھ کر اپنے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملتجی انداز میں اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی اور دل ہی دل میں دعا کی، پھر اپنی انگلی مبارک کو اشارہ کیا تو چاروں طرف سے بادل آنا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا موجود نہیں تھا اور دور دور تک آسمان بالکل صاف تھا۔ اس کے بعد خوب بارش ہوئی اور ہر طرف جل تھل ہو گئی، پیاسی زمین خوب سیراب ہو گئی۔ گھر گھر میں ابو طالب کے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے ہونے لگے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہی تھا کہ آپ کی دعا سے مکہ مکرمہ میں قحط سالی ختم ہو گئی اور ہر طرف خوشحالی نے ڈیرے جما لیے۔